آج کے شو میں طارق فاطمی کی جانب سے عائد الزامات مسترد، پس پردہ حقائق کیا؟ پہلے کہا گیا اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا، اتفاق رائے ہوگا تو سٹوری باہر آئے گی۔ اب کیسے اتفاق رائے ہو گیا؟ ڈان لیکس کا سلسلہ ہے، اس کو اگر بند رکھا جاتا اور صرف پرائیویٹلی آرمی سے بات کی جاتی۔ اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نواز شریف صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں ڈان لیک کی رپورٹ کو چھپانے کے حوالے سے۔ بچانے کا مقصد صرف مریم نواز شریف کو۔ ڈان لیکس حزب اختلاف شدید نالا، سیاسی بساط پر اثرات کیا؟ جماعتوں کا پارلیمان سے رجوع سمیت عدلیہ جانے کا فیصلہ انجام کیا؟ حکومت نے جو اقدام کرنا تھا اس کے مطابق انہوں نے اقدام کیا ہے۔ کوئی ایسی صورتحال اب تک آن ریکارڈ نہیں آئی اور حکومت نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ٹویٹ کی بنیاد پر کوئی طریقہ کار تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پروسیس سے ہٹا دینا جو ہے وہ کوئی وہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ٹائملی آبزرویشن ہوتی ہے۔ طارق فاطمی راؤ تحسین کو قربانی کا بکرا بنائے جانے کا طنز زبان زد عام کیوں؟ السلام علیکم، بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ معاملہ ہے ڈان لیکس کا، آخرکار یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ انسرٹنٹی سول ملٹری تعلقات میں کس کروٹ بیٹھے گی؟ معاملہ شروع ہوتا ہے پی ایم ہاؤس کی جانب سے ایک ڈائریکٹیو آنے کے بعد، جس پر آئی ایس پی آر کی جانب سے ٹویٹ آتی ہے، جس نوٹیفیکیشن کو پی ایم ہاؤس سی سی کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو، منسٹری آف انفارمیشن، اور سیکرٹری انٹیریئر کو، سیکرٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کو۔ اور اس نوٹیفیکیشن جس کو کہا گیا ایس پی آئی کی طرف سے، جس کو پی ایم ہاؤس نے کہا کہ ڈائریکٹیو ہے نوٹیفیکیشن، چودھری نثار صاحب نے کہا کہ وہ صرف اور صرف انٹیریئر منسٹری سے آ سکتا ہے۔ اس پر کافی تنازعات اٹھ گئے کہ ٹویٹ آنی چاہیے تھی، نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس کے اندر اے پی این ایس کے حوالے سے سفارشات کی گئیں کہ اے پی این ایس کیا کارروائی کرے اس مجوزہ ایڈیٹر اور اس رپورٹر کے خلاف۔ اس کے اندر طارق فاطمی صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے، کیا ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے، راؤ تحسین پرنسپل انفارمیشن آفیسر کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے، یہ تمام معاملات اس لیٹر میں سامنے آئے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو راؤ تحسین صاحب نے انکار کر دیا ان الزامات کو ماننے سے جو ان کے اوپر عائد کیے گئے۔ انہوں نے اپنی پروفیشنلزم، اپنی پیٹریوٹزم کو کہا کہ اس کو چیلنج کیا گیا، جو سراسر غلط ہے۔ پھر طارق فاطمی صاحب کا ایک خط سامنے آیا جو انہوں نے فیئرویل کے طور پر لکھا 2 مئی 2017 کا، یعنی کل کے روز، جو انہوں نے جس خط کے اندر واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کری کہ انہوں نے اس سزا کو، یعنی جو الزام ہے کہ ڈان لیکس میں ان کا کردار تھا، اس کو نہیں مانتے، وہ سزا مان لی ہے، لیکن ذمہ داری قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا، صریحاً انکار کیا طارق فاطمی صاحب نے۔ تو یہ معاملہ نیا تنازع کھڑا ہو گیا کہ حکومت نے کیا ان کو اعتماد میں لے کر اگر یہ کہا تھا تو پھر بھی یہ لوگ ذمہ داری نہیں قبول کر رہے، وجہ آخرکار کیا ہے اور سول ملٹری تعلقات کا مستقبل کیا ہے؟ پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ چودھری نثار صاحب نے جو وقتاً فوقتاً ٹی وی پر آ کر ڈان لیکس کی رپورٹ، یعنی اس نوٹیفیکیشن کے آنے سے پہلے بیان دیے، اس دوران کیا بیان دیے، انکوائری رپورٹ کب آئے گی، اس بارے میں کیا بتایا ہے، یعنی ان کی سٹیٹمنٹس اب تک آئی ہیں، اس کا مجموعہ چودھری نثار صاحب کی سٹیٹمنٹ، کیونکہ ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کر رہی ہے۔ لیٹس ہیئر دیٹ چودھری نثار صاحب کہتے کیا ہیں اس پورے معاملے کے بارے میں، پہلے یہ سنتے ہیں۔ وہ جو سٹوری ہے وہ نیریٹو ہمارے دشمنوں کا ہے۔ پورے دنیا میں پاکستان کو، ہمارے دشمنوں کو چارج شیٹ کرنے کا موقع ملا ہے۔ ڈان لیکس، جیسے میں نے کہا کہ آخری ایکسٹینشن میں نے دی تھی کمیٹی کی ریکویسٹ پہ، جب وہ رپورٹ منظر عام پر آ جائے تو میں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گا اس کا جواب دینے۔ آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ اس کو اناؤنسمنٹ سے پہلے ذرا ہم سے بھی شیئر کر لیں، تو آپ ان سے شیئر کر لیں۔ تو اس میٹنگ میں داس صاحب بھی بیٹھے تھے اور شہباز صاحب بھی، جہاں میں نے پرائم منسٹر کو یہ بریف کیا، تو میں نے کہا جی کہ میں نے ایک سینٹنس کہا جو میں اب ریپیٹ نہیں کرتا، مجھے دوسرا میرا فکرہ تھا وہ یہ تھا کہ میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس میں یہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔
चौधरी निसार साहब के बयान हमारे सामने हैं, पार्टीज का मौक़िफ़ भी सामने है। हुकूमत इस अनसर्टेनिटी को कहती है कि डिफ्यूज किया जाए, मीडिया ना चढ़ाए, बिल्कुल बात सही है, लेकिन इस सिलसिले में आर्मी चीफ और हुकूमत खुद आपस में राब्ता करके इस सिचुएशन को डिफ्यूज क्यों नहीं कर देती? ये सवाल भी प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे, उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मरकजी लीडर्स उनके और पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से यानी हुकूमती नुमाइंदा भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक देखते रहेगा। पहले कहा गया इस पे इत्तेफाक राय नहीं हो रहा, इत्तेफाक राय होगा तो स्टोरी बाहर आएगी। अब कैसे इत्तेफाक राय हो गया? डॉन लीक्स का सिलसिला है, उसको अगर बंद रखा जाता और सिर्फ प्राइवेटली आर्मी से बात की जाती। अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉन लीक की रिपोर्ट को छुपाने के हवाले से। बचाने का मकसद सिर्फ मरियम नवाज शरीफ को। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में डॉन लीक्स पर हम सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार इस रिपोर्ट के आने के बाद ये कब आएगी रिपोर्ट, और उस नोटिफिकेशन के आने के बाद ये कहा तो गया रिपोर्ट आएगी, लेकिन आखिरकार कब ये अनसर्टेनिटी खत्म होगी? सेनेटर कय्यूम सोमरो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो में। अंधी अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन रांझा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रुकन हैं कौमी असेंबली, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अंधी, पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप लोगों ने तो इस मामले काफी मामला नेशनल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करने के उठाए हैं, इसका मंतकी अंजाम क्या नजर आ रहा है इस पूरे मामले का डॉन लीक्स के? अंधी अब्बास साहब आपको। देखिए, हम तो खैर ऑपोजिशन है या जो भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा एहतजाज तो इनके अपने बंदों ने किया है डॉन लीक्स पे। सबसे पहली बात ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, चौधरी निसार साहब, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दी नोटिफिकेशन। सबसे पहले उन्होंने रिजेक्ट की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी ये नोटिफिकेशन तो वैलिड ही नहीं है, ये लीगल ही नहीं है, मैं इसको मानता नहीं हूँ क्योंकि ये तो मेरे से इशू होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले इन्होंने रिजेक्ट की। उसके बाद जितने भी बंदे नामजद थे उसमें जिनको इन्होंने कहा था कि जी ये रिस्पॉन्सिबल हैं, जो राव तहसीन साहब थे, उन्होंने कहा जी मैं तो मीटिंग पे ही नहीं था, मुझे किस बात पे आप कर रहे हैं और मैं तो इसको टेकअप करूँगा। उसके बाद तारिक फातमी ने सख्ती से कहा कि ये सरासर मेरे पे इल्ज़ाम है, ये बिल्कुल गलत बात है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ बिहेवियर, और उन्होंने भी रिजेक्ट कर दी। तो सबसे ज़्यादा तो नून लीग के अपने बंदों ने रिजेक्ट की है, और ये रिजेक्शन जो है ये आउटराइट है, और सारी ऑपोजिशन ने भी रिजेक्ट की है। मुझे ये बताएं कि जब इनके अपने बंदे रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या हैसियत है, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि किसको बचाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, मरियम नवाज को बचा रहे हैं। जिस पर सबने तकरीबन एक बात बोली अंधी अब्बास साहब, वो है ट्वीट की मामला। उस पर तकरीबन तमाम ये आप अगर चले जाएं तो नैरेटिव ऐसा बना कि ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, आर्टिकल्स लिखे गए, बोला गया, लेकिन आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने तो कहा जी ट्वीट सही है, ये इदारे का इस पर इस्तेकाक था कि वो बताए कि उसको पब्लिक को आगाह करे इस हवाले से। तो ये इसको तो जमहूरी रूह के खिलाफ इंस्टीट्यूशन जिस तरह काम करती हैं उसके खिलाफ करार दिया गया। अंदीप साहब, आप क्यों उस साइड पर खड़ी हैं जहां दूसरे नहीं खड़े? बंदी आवाज़ इस मामले को लेकर ट्वीट जो हुई थी इस पर। सिफान, मुझे कंप्लीट कर लेने दो मेरी बात, क्योंकि मैं उसी तरफ आ रही थी। देखें, आप ट्वीट को देखते हैं जब वो आई है, इसके पीछे जो लंबी कहानी है, कितनी मीटिंग्स हुई, कितनी वार्निंग्स इनको मिली, कितना कुछ कहा गया, साफ कहा गया, अग्री अपॉन हुआ कि जी ये बंदे होंगे रिस्पॉन्सिबल, और उसके बाद आप सबको जैसे ये करते हैं, इन्होंने फातमी साहब से झूठ बोला, अपने बंदों से भी झूठ बोला, राव तहसीन से झूठ बोला, चौधरी निसार से झूठ बोला, और फिर जो अस्करी इदारे हैं उनसे भी झूठ बोला। जब ये सारी बातें हो गई तो उसके बाद आप एक नोटिफिकेशन देते हैं जिसको आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अपना बंदा जो है, मेन बंदा, उड़ा देता है, तो फिर क्या अस्करी इदारों के पास रह जाता? फिर बात करने की क्या जरूरत थी? फिर तो यही कहना था ना कि जी आपके अपने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अगर इसको रिजेक्ट कर रही है तो फिर सो डू वी। सो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इदारों की सैफान, सॉरी,
میری بات پوری کرنے دیں. نہیں ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ مریم نواز صاحبہ کا جو نام صاحبہ لے رہی ہیں, تو یہ رپورٹ آپ نے پڑھ لی ہے انکوائری رپورٹ کہ ان کا نام ہے اس میں, یا آپ لوگ اندازے کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ پی ایم ہاؤس میں میڈیا سیل چلاتی ہیں اس لیے مریم نواز از دا مین ریسپانسبل فار دس؟ یہ آپ کا کس بنیاد پر اتنا باوثوق اور 100% شور ہے آپ اس معاملے کو لے کر؟ اندیب صاحبہ آپ کی جو کال ہے اس پر. اب مجھے پوری بات کر لینے دینا, بیکاز وہ پھر بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. دیکھیں مریم نواز جو ہے وہ آپ کو جندل سے لے کے کہ جندل کیوں آیا ہے اور پاناما لیکس جو ہے وہ کریپ ہے, سارے پارٹی کے سٹانسز دے رہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہے کیا, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسٹریٹیجک میڈیا کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو ہے, جو سیل بنا ہوا ہے, اس پہ آپ سارے چینلز نے دکھایا کہ جی 30 بندے کام کر رہے ہیں. اور تیسری بات, آپ کے چینلز نے, یہ میں آپ کے چینلز کو کوٹ کر رہی ہوں, کہا کہ جی سرل المائیڈا سے 5 بندوں نے کالز کی ہیں, مریم نواز نے عالیہ رؤوف کے فون سے ساری کالز کی ہیں, وہ ریکارڈ پہ ہیں. اس کے علاوہ زبیر عمر کو کالز ہوئی ہیں, اس نے سرل المائیڈا کو کالز کی. اس کے علاوہ فؤاد حسن فؤاد کی سب سے زیادہ کمیونیکیشن ہے. یہ کالز کا سارا ریکارڈ آپ کے چینلز دکھا چکے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی. اور سب سے بڑی بات کہ ان کے اپنے منسٹر آف انٹیریئر نے اس نوٹیفیکیشن کو پریس کانفرنس میں آ کے ریجیکٹ کر دیا. ان کا اپنا بندہ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لیو اسائیڈ آئی ایس پی آر اور فوج. اور تیسری اور آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, دیکھیں سب سے بڑا جو تھیم ہے وہ وہی ہے, جندل کو بلایا گیا, مریم نے کہا جندل دوست آیا ہے. جیوتی ملہوترا نے کہا, جو انڈین جو کورسپونڈنٹ ہے, اس نے کہا جندل پیغام لے کے آیا ہے مودی کا کلبھوشن کے حوالے سے. یہ اس نے ریجیکٹ کی ہے مریم کی. یہ اور آپ اپنی فوج کو جس طرح سے بدنام کر رہے ہیں, مجھے بتائیں امریکہ کے اندر آپ کر سکتے ہیں بدنام؟ ٹھیک ہے, محسن راجہ صاحب کی طرف مجھے جانے دیں. محسن راجہ صاحب, سر یہ آپ نے جو فہرست الزامات کی قربان کیے. اچھا محسن راجہ صاحب سے مجھے موقف لینے تھے اندیب عباس صاحبہ, کہ محسن راجہ صاحب یہ جو فہرست الزامات کی اور پاکستان تحریک انصاف بزد ہے کہ اس میں نام مریم نواز صاحبہ کا ہے, یہ راؤ تحسین اور طارق فاطمی جو خود اپنی ذمہ داری نہیں قبول کر رہے ڈان لیکس کے اوپر, یہ نام نہیں ہے, اصل میں نام ان کا ہے. میں نے ان سے پوچھا اس طرح کتنا شور ہے آپ کس طرح, تو یہ کہتے ہیں میڈیا رپورٹس ہیں, بار بار ہم نے دیکھا ہے, تناظر میں ایسا نظر آیا ہے ہمیں بیک ڈراپ. محسن راجہ صاحب کیا جواب ہے نون لیگ کے پاس, کیا واقعی میں یہ مریم نواز صاحبہ کا معاملہ تھا؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے بہت خوفزدہ ہے, اور ان کو رات کو خواب میں بھی مریم نواز کے ڈرونے خواب آتے ہیں اور یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پاناما کا نام آئے تو وہاں پہ مریم نواز, ڈان لیکس آئے تو وہاں پہ مریم نواز, کوئی اور ایجوکیشن کا پروجیکٹ آئے تو وہ وہاں پہ کیوں مریم نواز. یہ بہت زیادہ خوف اور ڈر کی کیفیت میں مبتلا ہے پوری تحریک انصاف جہاں تک مریم نواز کے نام کا سوال اٹھتا ہے. تو یہ تو ایک طرف بات ہوگی. دوسری بات جہاں پہ آ گئی کہ جہاں پہ یہ جس طرح فرما رہی ہیں کہ وہ ریجیکٹ ہو گیا نوٹیفیکیشن, چوہدری نثار صاحب کی پریس کانفرنس میں ایک بات یہ آئی ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے, وہ ایک لیٹر ہے جو کہ جاری کیا گیا ہے مختلف منسٹریز کو جنہوں نے آگے سے ایکشن لینا ہے, جنہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے. اب وہ نوٹیفیکیشن جو ہیں کہ کیا ایکشن کس کے اگینسٹ ہوگا, کیا ایکشن کس کے اگینسٹ نہیں ہوگا, وہ نوٹیفیکیشن جس طرح منسٹری آف انفارمیشن جو ہے وہ اے پی این ایس کو جس طرح کہہ رہی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں وہ انکوائری کرے گی, جو دوسری انٹیریئر منسٹری ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں چلے گی. تو یہ اس طرح سے ہیں. اور جو جہاں تک طارق فاطمی صاحب کا اختلاف رکھنے کی بات ہے یا راؤ تحسین کے اختلاف کرنے کی بات ہے, تو قانونی طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جے آئی ٹی ہوتی ہے یہ ایک قسم کی انویسٹیگیشن ٹیم ہے. یہ قانونی اس کی حیثیت یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی کے خلاف ایک قانونی الزام لگتا ہے, ایک اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے, تو ایف آئی آر میں ایک تفتیشی ہوتا ہے جو تفتیش کرتا ہے. تو جے آئی ٹی ان کے اوپر الزام لگ گیا ڈان لیکس کا, تو تفتیشی نے ایک تفتیش کر دی. اب جو تفتیشی کی تفتیش سے کسی بندے کا ایگری کرنا یا نہ کرنا اس کا قانونی حق ہے کہ میں اگر میرے خلاف ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ آتی ہے یا ایک چلان بنتا ہے اور اس میں مجھ پہ ایک الزام لگا دیا جاتا ہے تفتیشی افسر کی طرف سے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ الزام غلط ہے, تو میرے پاس قانونی حق ہے کہ میں قانونی چارہ جوئی کروں کہ جو مجھ پہ الزام لگا ہے وہ غلط لگا ہے. لیکن محسن راجہ صاحب میں آپ سے بڑا سمپل الفاظ میں ایک چیز وضاحت چاہتا ہوں
راجہ صاحب ایک مجھے بات بتائیں, ایک پرنسپل انفارمیشن آفیسر اگر خبر لگوانا اس کا کام ہے, یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس کو کہا جائے کہ تمہیں یہ خبر لگوانی ہے کل کے اخبار میں یا کل ٹی وی چینل پہ یہ ٹکر چلوانا ہے سر, لیکن خبر کو رکوانا اے پی این ایس کے ذریعے یا کسی ایڈیٹر کو فون کر کے کہ تمہیں خبر رکوانی ہے, تو سر یہ کس طرح کا, وہ یہ کیسے کام ایک پرنسپل انفارمیشن آفیسر سے آپ ذمہ داری اس پر لگا دیں کہ خبر تمہیں رکوانی بھی ہے؟ راجہ صاحب لاجیکلی جو کہہ رہے ہیں راؤ تحسین صاحب کہ کس طرح مجھ پر الزام لگایا گیا, اس کا کیا جواب ہے راجہ صاحب؟ کس طرح ہم اس کو کنکلوڈ کریں کہ واقعی میں ان کو وہ خبر روکوا سکتے تھے؟ یہ دیکھیے, جہاں تک میڈیا یا اب یہ جو انکوائری رپورٹ ہوئی ہے اور یہ جے آئی ٹی بنی ہے, یہ جے آئی ٹی کی اپنی ایک فائنڈنگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی خبر رکوانا جو تھا یہ بہت ضروری تھا اور خبر رکوانی چاہیے تھی. تو جب یہ قانون اور مقدمہ چلے گا اور یہ انصاف کی عدالت میں جب جائے گا تو وہاں پر اس کی تمام نوک پلک جو ہیں وہ قانون کی روشنی میں دیکھے جائیں گے کہ کیا خبر رکوانا جو تھا یہ بھی اس کا کام تھا کہ نہیں کام تھا. تو یہ تو قانون کی روشنی میں فیصلہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے ان کا جو رپورٹ کیوں نہیں آپ لوگ باہر لے کر آتے ہیں راجہ صاحب, اس رپورٹ کو سامنے لے کر آئیں منظر عام پر تاکہ ساری جو اسپیکولیشن ہے وہ خود ہی ختم ہو جائے اس پر. کیوں اتنا اس بات پہ اس معاملے کو لنگر آن کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی رپورٹ کے حوالے سے جو ایسی رپورٹس ہوتی ہیں اس کو پوری کی پوری رپورٹ بھی آ جائے گی تو وہ تو درست ہے, لیکن جو اس کا مین چیز ہے وہ کسی بھی فیصلے کا, کسی بھی جے آئی ٹی کا, کسی بھی انویسٹیگیشن کا جو لبے لباب ہوتا ہے وہ اس کا آپریٹو پیراگراف ہوتا ہے. پوری رپورٹ بھی آ جائے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن لبے لباب یہ ہے کہ اس کا جو آپریٹنگ پیراگراف ہے جس میں سزا جزا کا تعین کیا جاتا ہے, جس میں لائبلٹیز فکس کی جاتی ہیں, وہ پیراگراف سب سے زیادہ ریلیونٹ پیراگراف ہوتا ہے. اگر اس پیراگراف کے اندر جو ایکشنز ٹیکن ہیں, جو تھنگز ریکوائرڈ ہیں, اگر وہ کی ساری سامنے آ گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو باقی چیزیں وہ ایک محض گفتگو ہے کہ میں تفتیشی افسر کہے گا کہ میں صبح اپنے گھر سے 8 بجے نکلا, 10 بجے میں وہاں پر پہنچا, میں نے ان 10 لوگوں کا انٹرویو کیا. کس پر کیا الزام تھا راجہ صاحب؟ یہ تو کیونکہ لوگ مخالفتیں کر رہے ہیں نا, لوگ ذمہ داری نہیں قبول کر رہے, تو یہ تو واضح ہے کہ الزام کس پر کیا تھا راجہ صاحب, یہ واضح ہونا ضروری. خیر قیوم سومرو صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوا اس بات کو لے کر کہ سر آپ کی پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ, اعتزاز احسن صاحب کو میں نے ابھی سنا, تو یہ اس پر جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو فوبیا ہو گیا, کوئی ڈر رہے ہیں ان کے نام سے, کیا وجہ ہے اس پر قیوم سومرو صاحب؟ کوئی خوف ہے, کیا ہے کہ پولیٹیکل آپ لوگ کوئی خوف ہے مریم نواز صاحبہ کا؟ جو پارٹیز اٹیک کر رہی ہیں ان کو نام ہے نہیں, رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہیں. سومرو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک عام سی کہاوت ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور یہ بالکل واضح ہے کہ ڈان لیگ کے حوالے سے مختلف جو ذمہ دار ان کے لوگ ہیں, جس طرح کے ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کسی ایک جھوٹ کو چھپا رہے ہیں, اور جب تک وہ جھوٹ سچ کی صورت میں قوم کے سامنے نہیں آئے گا تب تک یہ باقی جتنے بھی جھوٹ بولے جا رہے ہیں, جتنے بھی باتیں ہو رہی ہیں, ان کی کوئی معنی نہیں ہے. اگر یہ سچ نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بتا دیں پرویز رشید صاحب کو کون سی بکری کے چوری کے الزام میں اس کو فارغ کیا گیا تھا؟ اگر یہ سچ نہیں ہے تو راؤ صاحب کو جو ہے کس حوالے سے اس کا قصور بنتا ہے کہ ایک خبر کو وہ رکوا نہیں سکے؟ اس کا مقصد ہے خبر تھی, یہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہو دوسرے لفظوں میں کہ نیوز تھی, اس کو یہ رکوانے میں ناکام رہا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ نیوز بنانے والا, اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے, جو خبر لکھوانے والا ہے, وہ کہاں کھڑا ہے, اس کے پیچھے وہ کیوں منظر پہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ نمبر میں بتا رہا ہوں, میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اس آرکیٹیکٹ کا نام میں یہی ہے کہ جس کا آج نام اس نے چودھری اعتزاز صاحب نے لیا ہے کہ وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحب بنیاد ہے نا. دیکھیں سومرو صاحب سیاست میں ہیں, آصف زرداری صاحب پہ بڑے الزامات لگتے ہیں, آپ لوگ خود وضاحت کرتے ہیں کہ یہ الزام ہے, تو الزام کی وجہ ہوتی ہے, ٹھوس شواہد ہوتے ہیں. نون لیگ کہہ رہی ہے جی آپ لے کر آئے سامنے, کیا الزام ہے, کس طرح آپ کے پاس کوئی فون ریکارڈ ہے؟ سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ ISPR کا جو ٹویٹ ہے, جب انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کی اس نوٹیفیکیشن کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا, بے بنیاد کہا, اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بالکل نہیں ہے. میں آپ کو دعویٰ سے کہہ رہا ہوں, نہ صرف حکومت کے وزراء
अपने एक पेज में, बल्कि इस वक्त जो सूरत हाल है इतनी टेंस है बिटवीन अस्करी इदारों के दरमियान और सो कॉल्ड जमहूरी प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, क्योंकि अब इस वक्त नहीं, मैं एक ब्रेक छोटा सा, मुझे आपने टाइम, मैं आप ही की तरफ एक मिनट में पूरा लूं, फिर आप मैं ब्रेक का मुझे कमर्शियल, मैं इस ब्रेक के बाद आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है सोमरो साहब, आप कह रहे हैं कि इस वक्त बड़े मामला खराब नून लीग की अपनी सी हैं और इदारों में भी हैं। अब ये सोमरो साहब से वजाहत इसकी बात की लेनी है और इसकी तरदीद या तस्दीक मोहसिन राजा साहब जरूर कर सकते हैं। इस ब्रेक के बाद बेनकाब मेरे साथ रहेगा। हुकूमत ने जो इक़दाम करना था उसके मुताबिक उन्होंने इक़दाम किया है। कोई ऐसी सूरत हाल अब तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आई और हुकूमत ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ट्वीट की बुनियाद पर कोई तरीक़ाकार तब्दील नहीं हो सकता। तो इसमें हटा देना जो है वो कोई जो है वो सज़ा नहीं होती, बल्कि वो टाइमली ऑब्जर्वेशन होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अब तक जो बात वाज़ेह हुई है, तारिक फातमी साहब का खत जिसके अंदर वो अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट, अपनी पेट्रियोटिज्म का जिक्र करते हैं फॉरेन सर्विसेज के साथ और कहते हैं कि वो इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हैं। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब MNA नून लीग के, वो कहते हैं जी कि GIT होती है, तफ्तीश होती है, कोई कह सकता है कि मैं इल्ज़ाम को नहीं मानता, ये उसका इस्तेकाक है, ये उसका हक है कि वो ना कहे। और कयूम सोमरो साहब पीपल्स पार्टी के कहते हैं कि मामलात खराब हैं, पेचीदा हैं, इंटरनल मामलात भी रिफ्ट है नून लीग में और इदारों के साथ तो रिफ्ट है ही। खैर, कयूम सोमरो साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहसिन राजा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब अंदीब अब्बास साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सोमरो साहब, आपने सर ये जो ट्वीट वाली बात थी, ये तो इदारों तक तो समझ में आ रही थी बात, मुझे ये इंटरनल रिफ्ट है, ये इंकशाफ आपको पीपल्स पार्टी में बैठ के कैसे हो गया कि नून लीग के अंदर ये वज़रा में क्या हो रहा है, ये कैसे पता चला आपको? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं उस वक्त बात कर रहा था तो आपकी ब्रेक बीच में आ गई। असल बात यह है कि सिर्फ मरियम साहिबा का ट्वीट तो नहीं है ना, कि वो जब करे वो ठीक है, वो जब पॉलिसी मेटर दे वो सब ठीक है, और उसके बाद अगर और कोई ट्वीट के ज़रिए मैसेज दे और बाद में उसकी नोटिफिकेशन भी हुई है, ये भी बताया गया है कि ये ट्वीट जो है इदारों की तर्जुमानी कर रहा है, ये नहीं कि किसी एक फ़र्द वाहिद की ये बात थी। ये इतना प्रॉम्प्ट रिएक्शन हुआ है, ये कभी किसी तरह पहले कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये इंतहाई नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम इशू था जिनके इन्होंने ब्रीच किए है, जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को दाव पे लगाया है। चौधरी निसार साहब ने एक बात की कि जो वर्शन ये दे रहे हैं कि ये तो दुश्मन मुल्क ये बात कर रहे हैं, तो सही कहा है कि अगर वो जो रिपोर्ट दी गई है जिसमें डॉन लीग ने ये ब्रेक की स्टोरी कि हमारे इदारे हमें रोक रहे हैं, हमारा इदारा जो पूरी दुनिया में जिसको सब मानते हैं उसके बारे में इस तरह के रिमार्क्स कि हम जी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे जो है हमें रोक रहे हैं, हमें दहशत गर्दों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। मकसद ये तो वो बात है कि अगर इंडियन कोई बात करे तो बात समझ में आ जाए, अगर NDS कोई बात करे तो बात समझ में आए। अगर क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में से इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात हो, और न सिर्फ ये देखें, आप पूरा सिलसिला देखें, उसके बाद आप ये कन्फर्म मैं कह रहा हूँ और अपने इस दावा में मैं सदाकत रख रहा हूँ कि कलभूषण के मामले में आज तक मरियम साहिबा का कोई ट्वीट नहीं आया। कलभूषण के मामले में और इसके अलावा अभी जो इनके इंतहाई ख़ास मेहमान जो आए थे, जिनको इतना एहतराम दिया गया, लाहौर से बगैर वीज़ा के मरी तक, और मरी के बाद पूरा इनका सैर सपाटे कराए गए, कौन सी खुशी में? बताना चाहिए पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। क्या ये बैकडोर डिप्लोमेसी थी? क्या ये अपने बिजनेस पार्टनरशिप जो इनकी बिजनेस है, क्या ये कारोबारी शख्सियत या नोयत के मामला ये तमाम मामला सर, ये सब कड़ी है, ये कड़ियां की सर, ये कड़ियां तो आपने मंतक से आप कड़ियां जोड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप लॉजिक बना रहे हैं कि क्योंकि ये हुआ था इवेंट 1 तो इवेंट 2 नहीं, ये लॉजिक नहीं बना रहा, कोरिलेट बना रहे हैं, सिर्फ कोरिलेट कर रहे हैं इनको आपस में। देखें सुने ना जी, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ। आपको लगता है उस रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जो सामने आएगी तो उसमें नाम आएगा? जो सामने आएगी, अगर उसकी तहकीकात इन्होंने नहीं की तो ये मैं इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये मामला आगे बढ़ जाएगा। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है मामला? और बिल्कुल लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं वो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आपने रिपोर्ट पढ़ी है सर, किस तरह कह सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है? पीछे वो हाथ आपके प्रोग्राम के नाम के हिसाब से बेनकाब होने चाहिए, जो असल में जिनके हाथ में डोरी है, रस्सी जिनके हाथ में है, ये बाकी कठपुतली जो उनके रस्सी पे नाचने वाले हैं, इनको कुर्बानी का बकरा बना करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसमें APNS का जिक्र है, इसके अंदर जफर अब्बास, सिरिल अलमेडा, इसके अंदर जो और नाम है राव तहसीन और तारिक फातमी,
اس کے علاوہ اس کے اندر پیرا 18 کا اس کے اندر پرویز رشید صاحب کا نام مجھے نظر نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ مریم نواز صاحبہ اور دیگر نام لے رہے ہیں وہ اس میں نہیں ہے جس کی محسن رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن اس سمری ہے اس معاملے کی. آپ کی نظر میں یہ معاملہ وہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس کے اندر رپورٹ کے اندر اور بھی نام ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بالکل پروگرام میں بتا رہا ہوں، آپ نے رپورٹ پڑھی ہے سر؟ کس طرح کہ بہت سارے نام اور بھی ہیں جو پس پردہ ہیں جن کو ابھی بے نقاب ہونا ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ جتنے بھی آپ کے سامنے نام آئے ہیں یہ تو بالکل وہ معصوم لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنی وضاحت بھی کر دی کہ ہمارے سر پہ جو اگر چھری آئے گی تو ہم نام لینے کے لیے بھی تیار ہیں. ان میں سے کسی کا بھی اتنا قصور نہیں بنتا جتنا قصور وہ لوگ جو بیٹھ کر کے انہوں نے پوری چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے اور پورے یہ صرف پوسٹ مین کو جو ہے وہ آپ سزا دو. آپ کا دعویٰ تو ایک منٹ میں محسن رانجھا صاحب ان کا دعویٰ رد بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دعویٰ جب تو سر رپورٹ اگر آ جائے سامنے رانجھا صاحب تو کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ رپورٹ آنی چاہیے. اور نوٹیفیکیشن جو چودھری نثار صاحب نے یہ صحیح کہا کہ ہوم منسٹری کا کام ہے، وزیر داخلہ کا کام ہے، انٹیریئر منسٹری کا. یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر کے کچھ شخصیات کو بچانے کے لیے ایک جعلی سی نوٹیفیکیشن اب اس کو کہہ رہے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خود کہہ رہے ہیں معاملہ بڑا آسان ہے. نہیں نہیں اب تو یہ خود کہہ رہے ہیں یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ تو صرف ایسا تھا وہ جو نوٹیفیکیشن تو پرائم منسٹر ہاؤس کا آتا نہیں تو کیوں آیا؟ پی ایم آرڈر ہے، یہ تو آرڈر ہے، ڈائریکٹیو ہے نا. یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے تو یہ کیا ذمہ داری نہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے اگر کوئی ایک لیٹر آتا ہے؟ میں رانجھا صاحب مجھے بتاتے چلے سر یہ معاملہ تو بڑا آسان ہے سر. آپ ایک رپورٹ جاری کر دیں. اس کو انہوں نے کمپلیکیٹڈ اس لیے بنا دیا ہے کہ یہ اصلی چہروں پہ جانا نہیں چاہتے، اصلی جگہ پہنچنا نہیں چاہتے. رانجھا صاحب رپورٹ جاری کر دیں، معاملہ ختم، سیاست ختم، سارے بیانات ختم. دیکھیں جی ایک تو سینیٹر صاحب کی بات ختم نہیں ہوتی، یہ ایک بات کو 10 دفعہ دہراتے ہیں. یہ بات کا لبے لباب ان کا یہ تھا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پیرا نمبر 18 اور باقی رپورٹ ہے اس کے بیچ میں مریم نواز صاحبہ کا ذکر ہے جس سے کہ یہ پوری کی پوری پیپلز پارٹی بھی ڈر رہی ہے، تحریک انصاف بھی خوف زدہ ہے مریم نواز صاحبہ سے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیرا 18 جس کا ذکر ہے میرے پاس نہ میں نے رپورٹ پڑھی ہے، آپ نے کیوں سومرو صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی رپورٹ پڑھی ہے، اندلیب عباس صاحبہ نے کہا ہے، شاید مجھے لگا ہے کہ ان کے بھی علم میں رپورٹ کے اندر کیا ہے. تو بہتر ہے اگر ان کے پاس رپورٹ ہے تو وہ لے آئیں اور اس کو اون کریں، پھر یہ اون کریں اس پروگرام میں کہ جو رپورٹ کی یہ بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور جب کل پیرا نمبر 18 یہ رپورٹ آئے گی سامنے تو جو یہ باتیں یہ کر رہے ہیں اس کے بالکل مترادف چیزیں ہوں گی. اس کے بیچ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس رپورٹ کو نکال کر ان کی سیاست ختم کر سکتے ہیں رانجھا صاحب. پڑھی نہیں ہے کہ جن پہ ان سارے دعووں کو مسترد کرنا بڑا آسان ہے. رپورٹ جاری کر دینا بس اس کا حل ہے. یہ تو بڑا آسان کام ہے سر. میں ایک چھوٹا سا جواب اور رپورٹ جاری بھی ہو جائے گی، رپورٹ بھی جاری ہو جائے گی اور پیراگراف نمبر 18 جو ہے وہ بھی جاری ہو جائے گا. آپ نے سر رپورٹ پڑھی ہے تو ان کے لیے بھی لے کر آ جائیں. کہہ رہے ریکویسٹ کر لیں کہ آپ رپورٹ پڑھی ہے تو میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں. محسن صاحب کی بات کروں کہ محسن صاحب نے یہ دوسری میں رانجھا صاحب ایک سیکنڈ ان سے رپورٹ کا پوچھ لوں اگر رپورٹ ان کے پاس کام کرتے ہیں سفیان صاحب. جی پہلے تو میں محسن صاحب کو یہ جواب دوں. محسن صاحب نے یہ دوسری مرتبہ کہا کہ آپ مریم صاحبہ سے خوف زدہ ہیں. دیکھیں وہ ہماری بہن ہے، ہم اپنی بہنوں سے نہیں ڈرتے، اپنی بہنوں کا احترام کرتے ہیں، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ لوگوں کو تو خوف ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے ایم این اے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا آدھا خاندان جو ہے فارغ بیٹھا ہوا ہے، ایک نان الیکٹڈ جو ہے خاتون جو ہے وہ پورا پرائم منسٹر ہاؤس چلا رہی ہے. آپ کو تو خوف ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اس کا کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. ہم رپورٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ نے رپورٹ دیکھی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تمام اداروں کے متفقہ رائے سے یہ نوٹیفیکیشن ہو جاتی تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں اس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں. باقی یہ صرف معاملات کو ٹال رہے ہیں. یہ دیکھیں معاملات کے تحت تک پہنچنا بھی نہیں چاہتے اور یہ چاہتے بھی نہیں ہیں. یہ معاملات کو لٹکا کے رکھنے کے کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ اس وجہ سے اس رپورٹ میں نام ہوگا کیونکہ اس ٹویٹ میں ذکر ہوئی ہے. کیونکہ جب ان سے اتفاق رائے کہاں چلی گئی، رانجھا صاحب جب انہوں نے کہا تھا کہ متفقہ فیصلہ آئے گا تو متفقہ فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ رانجھا صاحب وہ کہتے ہیں ٹویٹ اس لیے کی گئی تھی کیونکہ نام آپ نے چھپایا تھا اس میں، اس لیے ٹویٹ کی گئی تھی. رانجھا صاحب دیکھیں جی میں نے تو رپورٹ پڑھی نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹویٹ ہے وہ کچھ قبل از وقت ہوئی ہے کیونکہ جو معاملات رپورٹ کو وہ نوٹیفیکیشن ہے کنفیوژن ہوئی ہے. وہ کنفیوژن یہ ہوئی ہے کہ سمجھا یہ گیا ہے شاید کہ یہ نوٹیفیکیشن ہے اور یہ جو تھا وہ لیٹر تھا اور وہ ایک انٹرنل کورسپونڈنس تھی جو کہ فار
دی آئیز آف دوز پیپل تھی جن کے لیے وہ چیز جاری ہوئی تھی. دیٹ واز ناٹ فار دی آئیز آف میڈیا فرسٹ آف آل. تو وہ چیز جب باہر گئی ہے تو اس کا ایک انسٹنٹ ریئیکشن آیا ہے. وہ ریئیکشن میرے خیال سے قبل از وقت آیا ہے. پہلے معاملات کی ذرا چھان بین کر لینی چاہیے تھی کہ پیرا نمبر 18 یا پوچھ لینا چاہیے تھا کہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر لیتی تو وہ مزید بہتر ہو جاتا تھا کہ کنفیوژن نہ ہوتی اور یہ ریئیکشن جو ہے وہ نہ آتا. اور پھر اس کے بعد راجہ صاحب معذرت کے ساتھ پھر قیوم سمرو صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان معاملات خراب ہیں. جب ادارے آپس میں ٹویٹ سے بات کر رہے ہیں, آپس میں کلیریفیکیشن کے لیے فون ہو سکتا تھا, کچھ اور سر دیکھیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اگر جلد بازی میں یہ کیا تو وہ آپ سے پوچھا کیوں نہیں, انہوں نے اس کے بعد آج تک بات کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں سفیان بھائی, جو بات یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل ہے جس کا نام ہے ARY, وہ چینل ایک پوری پلاننگ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور وہ چینل جو ہے وہ دونوں طرف یہ اداروں کی لڑائی کرانے میں مصروف ہے اور اسی کا یہ کیا کرا ہے جس کا یہ نتیجہ نکلا. ایک چینل اداروں کو اگر آپ لڑ رہے ہو راجہ صاحب اگر تو یہ تو اس سے بڑا بھونڈا جو کیا ایگزامپل ہو سکتا ہے آپ لوگ آپس میں پوری گورنمنٹ جو ایک چینل پہ چل رہی ہے اور وزیر اعظم پاکستان آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان مل نہیں سکتے کیا اس دوران تاکہ ARY ہو کوئی بھی چینل ہو وہ تو پھر پروپیگنڈا کر نہیں سکتا اگر آپ لوگ ملاقات کر کے ختم کرنے بات کو. دیکھیں ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں, ملاقاتیں روز ہوتی ہیں, لیکن ایک کنفیوژن تھی اور وہ دور بھی ہو گئی اور نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا. اور نوٹیفیکیشن کے بیچ میں جو ایگریڈ اپون چیزیں تھیں پیرا نمبر 18 میں وہ ساری کی ساری چیزوں پہ ایکشن ہو جائے گا. کنفیوژن دور ہو گئی اور اگر کوئی اس کے اندر دیکھیں ہم تو سارے اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہم سب اداروں کو ساتھ لے کے چلنے چاہتے ہیں. کنفیوژن دور ہو گئی ISPR کی آپ کے نزدیک, انہوں نے ٹویٹ واپس نہیں لی, پریس ریلیز ان کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے ابھی بھی. اگر کنفیوژن دور ہوتی تو وہ ٹویٹ کو واپس لیتے, ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دیتے نوٹیفیکیشن. دیکھیں جو جہاں تک ان کا یہ اس کا سوال اٹھتا ہے کہ وہ ٹویٹ واپس لیں نہ لیں, یہ تو ISPR کی مرضی ہے. لیکن جو کنسنسس ہوا تھا اور جو آپریٹو پیراگراف ہے رپورٹ ساری کا, اگر اس کے اوپر ایکشن ہو جاتا ہے تو حکومت کے اس ادارے نے جو انتظامیہ جو ہماری سائیڈ ہے ہمیں تو اپنا کام کر دیا مکمل. اندھی صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اندھی عباس صاحبہ آپ کے نزدیک, کیونکہ محسن راجہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ خوفزدہ ہیں, اندھی صاحبہ آپ کی سیاست کو نقصان پہنچا سکتی ہے مریم نواز صاحبہ, اسی وجہ سے آپ لوگ خوفزدہ ہو کر یہ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں. اندھی عباس صاحبہ یہ بات درست ہے کیا؟ آپ لوگ ڈر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی پالیٹکس سے؟ دیکھیں واقعی بڑی خوفناک ایک صورتحال ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خوفناک ہے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے خوفناک ہے کہ ایک جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ اٹھ کے آپ کو انڈیا کے اوپر, جندل کے اوپر سٹانسز دے رہی ہے. پارٹی میں کہتی ہوں سب سے زیادہ نون لیگ کے لیے, یہ محسن رانجھا کے لیے, سب کے لیے یہ خوفناک چیز ہے کہ ان کی پارٹی کو, کیونکہ نون لیگ کی تو نام نہیں آیا کہ اس میں پاناما لیگز میں نام آیا ہے مریم نواز کا, حسن نواز کا, حسین نواز کا. اور آپ کو پتہ ہے کل جو ٹویٹس ہوئی ہیں, میں پہلے وہ خوفناک ٹویٹس آپ کو بتاتی ہوں جس میں مریم نے کہا کہ جو پاناما لیگز ہے وہ ایک کچرا ہے, اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکو. تو جو 2 بندے ہیں پولیٹزر پرائز والے انٹرنیشنل جنہوں نے پاناما لیگز کو آشکار کیا ہے, جن کو کہ پرائز ملا ہے, انہوں نے مریم کو کہا کہ یہ ہے تمہارا پاسپورٹ, ہمارے پاس یہ سارے ڈاکیومنٹس ہیں, اور اگر تم کہتی ہو کہ یہ غلط ہے جس میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے نیلسن اور نیسکوم میں, تو ہمیں تم پھر چیلنج کرو اور ہمیں تم ڈیفیم کرو اور تم ہم پہ کیس کرو, اور اگر تم نہیں کرو گی تو اس کا مطلب ہے کہ تم رونگ ہو. تو مریم نے یہ ان کو کہا کہ تم لوگ پوری سازش کر رہے ہو میری فیملی اور پاکستان کے اوپر. اس پہ انہوں نے کہا, یہ آپ ساری ٹویٹس یہ میں نے دیکھا ہے سب کچھ, یہ سب ہے میڈیا میں, انہوں نے کہا کہ 16 گھنٹے میں تم چیلنج کرو. تو یہ واقعی جمہوریت کے لیے خوفناک ہے, پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا خوفناک ہے اندھی صاحبہ؟ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی ساری کی ساری اس بات پر سٹینڈ کرتی ہے کہ ٹویٹ ہونی چاہیے تھی ISPR کی طرف سے, ایک ادارے کو ٹویٹ کے ذریعے اپنا موقف دینا چاہیے تھا, زہر قاتل ہے جمہوریت کے لیے, چودھری نثار صاحب کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں ٹویٹ اس طرح کے. تو یہ آپ کے نزدیک اندھی صاحبہ وہ زیادہ بہتر ہے جمہوریت کے لیے جو ٹویٹس آ رہے ہیں؟ چودھری نثار نے تو کہا کہ زہر قاتل اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا جی یہ تو میرا پریروگیٹو تھا, میں اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں, تو میرے سے پہلے کیوں ریجیکٹ ہو گئی. چودھری نثار نے تو اپنا کہا, وہ تو خود بڑے اپسیٹ تھے, انہوں نے تو خود پبلک, وہ تو اپسیٹ تھے نون لیگ کے ساتھ
کہ یہ کیسے نوٹیفیکیشن آ گئی ہے. وہ اب سے فواد حسن فواد کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کیپٹن صفدر جو ہیں وہ ان کے اپنے داماد کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہہ چکے ہیں کہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہے فواد حسن فواد نے کی. ریاض پیرزادہ جو ہے جو ان کا وزیر ہے وہ ریزائن کر چکا ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہے فواد حسن فواد نے کی ہے. تو یہ جو پورا ٹولہ ہے وہاں بیٹھا ہوا یہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں اپنی پارٹی کے لوگ, میں تو ان کو کوٹ کر رہی ہوں, جو کہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن میں انوالوڈ ہیں, یہ قومی سلامتی کے لیے رسک ہے, یہ بکے ہوئے ہیں. یہ تو ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے بیانات ہیں. باقی کیا رہ گیا؟ انٹرنیشنل کمیونٹی میں دیکھ لیں, انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ آج بھی بندہ ٹویٹ کر رہا ہے. میں اس کا جواب رانا صاحب پہلے میں قیوم سمو صاحب سے پہلے میں پوچھوں پھر رانا صاحب کے پاس ایک سے ہی جاتے ہیں. سمو صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اندیب صاحبہ سے میں نے پوچھا, اچھا ٹھیک ہے اندیب صاحبہ کیونکہ آپ نے موقف دیا اپنے اس بارے میں, قیوم سمو صاحب آپ لوگ سٹینڈ کر رہے ہیں اس ٹویٹ کے ساتھ. سر آپ تو اس پر جمہوریت کی بات, اداروں کے درمیان بیلنس کی بات, سول سپریمیسی کی بات, ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. ڈو یو اسٹینڈ ود دس؟ آپ کی پارٹی بھی اسٹینڈ کر رہی ہے کہ ایک ٹویٹس اور اس طرح کے تبادلے ہونے چاہیے اداروں میں؟ یہ معاملہ بات ایک ٹویٹ کی نہیں ہے, یہ مسئلہ صرف اور صرف نیشنل سیکیورٹی کا ہے جو بریچ کی گئی ہے, جو ایک اعتماد کو توڑا گیا ہے اور وہ دشمنوں کے لیے ایک ماحول بنا کر کے انہوں نے پلیٹ میں رکھ کر کے دیا ہے. ہم پوری دنیا کے سامنے اب جواب دہ ہو گئے ہیں. اگر ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس میں سے اس طرح کی باتیں ہوں گی تو ہم تو جواب دہ ہو گئے, ہمارے اوپر چارجز لگ گئے ہیں. ٹویٹ غلط فہمی کا نتیجہ ہے یہ کہتے ہیں, ابھی آپ نے سنا ہے حکومتی موقف غلط فہمی کا نتیجہ ہے ٹویٹس کو کہتے ہیں. کوئی غلط فہمی نہیں ہے, انہوں نے جو کچھ کیا ہے ڈیلیبریٹلی کیا ہے. انہوں نے آج تک جتنے بھی ایکشنز اٹھائے ہیں اس کے بعد میں اسٹیپس اٹھائے ہیں وہ سارے ان کی مرضی کے مطابق ہوئے ہیں. اور آج یہ خود ایک کٹڑے میں کھڑے ہیں جہاں پوری پاکستان کی قوم 18 کروڑ لوگ ان سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھیں, سنیں نا سر بات سنیں, کہ آپ نے وہ اقدام اٹھایا ہے جس کی توقعات عام لوگوں کو یہ نہیں تھی. انڈیا کی محبت میں, کاروباری نتائج میں, بزنس کے حوالے سے اتنی محبت نہ ہو کہ ہمارے ملکوں کا مفاد خطرے میں ہو جائے, ہمارے اداروں کا مفاد خطرے میں ہو.